نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشیخ ولی اللہ دہلوی ذکر النصارى، الفوز الکبیر کا پہلا باب چل رہا ہے، اور اس میں علم مخاصمہ کے ذیل میں پہلی فصل میں گزشتہ مشرکین جو مکہ کے گرد و نواح میں موجود تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیمی اور حنیفی کہتے تھے، تو ان کی گمراہیوں کا تذکرہ قرآن حکیم نے جس انداز میں کیا ہے اس کی تفصیلات سامنے آئیں، اور پھر دوسرا طبقہ جو وہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر موجود تھا، یہودیت، تو یہودیوں کے ساتھ قرآن حکیم نے جو مکالمہ، مباحثہ اور مخاصمہ کیا ہے اس کی تفصیلات کل ہم نے پڑھی تھیں۔ ایک تیسری جماعت ہے جو عیسائی کہلاتے ہیں، نصارہ ہیں، ان کا ذکر یہاں اس جگہ شاہ صاحب نے کیا ہے۔ قرآن حکیم نے ان سے بھی مخاصمہ کیا ہے۔ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم کے سچے احکامات کے مقابلے پر ممکنہ طور پر 4 شکلیں ہی ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ علم اور عمل دونوں ہی صحیح نہ ہوں، اور ایک یہ کہ علم تو ہو لیکن عمل صحیح نہ ہو۔ یہ 2 تو پیچھے بیان ہو چکے۔ یہودیوں کے ہاں تورات پر ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، بنیادی کانسیپٹ ان کے تورات کے حوالے سے علم کے طور پر موجود تھے، لیکن مفادات کی وجہ سے اس میں تحریف کرتے تھے، ان کی آیات کو چھپاتے تھے، اس میں نئی باتیں گھڑ کے شامل کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہی سرے سے غلط ہے، علم نہیں ہے، عمل بڑی کثرت سے کرتے ہیں، علمی طور پر ہی بنیادی عقائد و افکار ہی غلط ہیں ان کے، اور جب علم غلط ہوتا ہے تو عمل بھی یقیناً خواہ کتنے ہی نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو بنیادی خرابیاں ہیں، ان میں جو علمی خرابیاں ہیں انہی کا نشاندہی کی ہے۔ ویسے تو راہب تھے اور رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن علمی تصور توحید سے کوسوں دور تثلیث کی بنیاد پر قائم تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے شاہ صاحب نے اسی عقیدہ تثلیث کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن حکیم نے خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں سے جتنے مخاصمے اور مکالمے کیے ہیں وہ یہ کہ ان کے بنیادی عقیدے کا ہی رد کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں امن نصارى فکانوا مؤمنین بسیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نصارہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، اور ان کی گمراہیوں میں سے یہ ہے کہ انہم یزعمون ان للہ تبارک و تعالی ثلاثۃ اجزاء متغایرۃ بوجہ ومتحدۃ بوجہ۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 3 اجزاء ہیں، ایک پہلو سے وہ ایک ہے اور ایک پہلو سے وہ 3 ہے۔ وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا اقانیم الثلاثہ، اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور اقنوم کہتے ہیں پرسن، انگریزی میں پرسن، عربی میں شخص۔ سریانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا عربی ترجمہ الشخص، ہیکل، ڈھانچہ، اصل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 3 اشخاص ہیں، یعنی 3 اقانیم پر مشتمل خدا ہے۔ اس لیے ان کا عقیدہ کیا کہ ایک 3 میں اور 3 ایک میں، 3 کو ایک بنا دو جب جی چاہو، اور جب چاہے ایک کو 3 میں تقسیم کر دو۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔
ان کے اس عقیدے کو داخل کرنے والا آدمی اصل میں پولس ہے۔ ان کا جو راہب تھا اس نے یہ عقیدہ تثلیث کا داخل کیا۔ عیسائیت سے پہلے دنیا میں یہ تثلیث کا عقیدہ دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں میں رہا ہے۔ حقائق کائنات کے تناظر میں یا خالق و مخلوق کے رشتے کے مطالعے کے سلسلے میں دنیا میں تثلیث کا عقیدہ مختلف علاقوں میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے، خواہ وہ تثلیث مصری ہو، تثلیث بابلی ہو، تثلیث ہندی ہو یا تثلیث یونانی ہو۔ جب بھی فلسفے میں اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے، تو یہیں آ کر یہ تمام عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اگر عقل اور فلسفے کے نقطۂ نظر سے یہ لوگ سوچتے تھے تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کائنات کا بنانے والا عقلی طور پر ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تین تو نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ خالق اور مالک کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب بہت سارے ہوں گے تو لڑائی اور جھگڑا ہوگا، جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے خدا ہوں تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا، ایک خدا ایک طرف کھینچے گا، دوسرا خدا دوسری طرف کھینچے گا۔ اور دوسری طرف جب وہ ایک ہے تو انہوں نے ایک بنیادی تصور قائم کیا ہوا تھا، جس کو شاہ صاحب نے بہت جگہوں پر رد کیا ہے، تمام فلسفیوں کے ہاں رہا ہے کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد، ایک سے ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے، ایک سے دو کیسے بنے، اور دو سے پھر تین کیسے بنے، اور تین سے پھر پوری کائنات کیسے بنی۔ تو جتنے بھی اس کائنات میں مخلوقات ہیں وہ تو بڑی کثرت سے ہیں، تو کثرت اور وحدت کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے؟ یہاں آ کر ان کا دماغ الجھ جاتا تھا اور بات کو درست تناظر میں سمجھنے کے بجائے تثلیث کے عقیدے کو تسلیم کر لیتے۔ فلسفیوں نے جب غور و فکر کیا، یونانیوں نے، وہ فلاسفہ یونانی ہوں، ایرانی اور تورانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، ان تمام فلاسفہ کی سوئی یہاں آ کر اٹک گئی۔ انہوں نے کہا، فلاسفہ نے کہا کہ ایک واجب ہے اور ایک ممکن ہے۔ تو واجب الوجود، جس سے الصادر الاول، پہلے مرحلے میں جو سب سے پہلی چیز اس ذات واحد سے پیدا ہوئی یا صادر ہوئی، اسے صادر اول کہا یا عقل اول کہا، اور پھر اس صادر اول سے مزید، چونکہ اس صادر کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ وہ خالق کے فعل کا اثر ہے، اور ایک یہ کہ وہ کیا ہے، آگے اس کے ذریعے سے آگے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس میں دو کیفیتیں پائی گئیں، تو اس ایک سے پھر آگے دو بنے، دو سے پھر تین بنے، تین سے شاخیں پھوٹتی چلی گئیں اور مخلوقات وجود میں آ گئی۔ گویا کہ ان لوگوں نے ذات کو ہی تقسیم کیا، یہاں دماغ ان کا الجھ گیا ہے، اور وہاں انہوں نے اللہ کو ذات واجب الوجود اور اس کے بعد صادر اول، اور صادر اول سے پھر عقول مجردہ، جس کو عقول عشرہ کہتے ہیں۔ مقام محمود میں سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں سے پہلے مولانا سندھی نے فلسفہ یونان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو ان کے ہاں تثلیث یہ تھی کہ ایک واجب الوجود ہے اور ایک ممکن الوجود، اور ممکن الوجود کے دو دائرے ہیں، پہلے صادر اول یا عقل اول، اور اس سے پھر آگے افلاک اور عقول عشرہ پیدا ہوئی، عقول مجردہ۔ یہ انہوں نے عقلی طور پر گویا کہ اپنے دماغ کے مطابق تعبیر کی۔ اور اگر اسی کو مصری تہذیب یا مصری تثلیث کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہاں بھی انہوں نے خدا کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ اسی عقلی فلسفے کو انہوں نے تعبیر کیا
انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے ہے اس کو نام اوزیرس، مصری بابلی تہذیب میں اوزیرس کا مطلب ہے باپ۔ انہوں نے کہا اس کے بعد اس سے پیدا ہوا ہورس، اس کو کہتے ہیں ابن، گویا کہ اس کا بیٹا، اور ایک عذرا جو اس باپ کی بیوی ہے۔ یعنی انہوں نے تثلیث میں باپ اور ماں اور بیٹا تین کو کیا ہے ثابت کر دیا، یہ تثلیث مصری کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تثلیث پیدا ہوئی، تثلیث ہندی جسے کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا جو ویدک دھرم میں اسی عقلی بات کو ویدک دھرم کے تناظر میں انہوں نے منوایا اور تسلیم کیا، وہ تثلیث ہندی ہے کہ برہما ہے، وشنو ہے، اور ان دونوں کے بعد اگلے مرحلے میں شیوا ہے۔ تو یہ تثلیث ہندی کہلاتی ہے کہ برہما باپ ہے اور اس سے پھر آگے کیا ہے وشنو ہے، اور وشنو سے آگے شیوا ہے۔ تو یہ تثلیث ہندی جو ہندو مذہب کی بنیاد رہی ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب بابلی بھی رہی ہے، اور تہذیب بابلی میں انہوں نے کہا کہ اس آسمان کا پیدا کرنے والا ایک ہے جسے آنو کہتے ہیں، اور ایک زمین اور انسان کو پیدا کرنے والا جسے بال کہتے ہیں، اور ایک اس زمین پہ تمام چیزیں اور پانی پیدا کرنے والا جسے حیا کہتے ہیں۔ تو اس طرح تثلیث کا یہ سلسلہ رہا ہے پہلے سے مختلف مسخ شدہ مذاہب میں۔ عیسائیت تو ابراہیمی دین تھا، اور وہ حنیفیت پر ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پولس نام کا ایک فلسفی جس نے عیسائیت اختیار کی، تو اس نے سب سے پہلے عیسائیت کو اس عقلی فلسفے کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے اس نے اس عیسائیت کو تثلیث کا عقیدہ اس نے اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے کہا بھی عیسائیت کے اندر بھی ایک باپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بیٹا ہے خود کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس ہے جو عیسیٰ کے اندر حلول کی گئی ہے۔ تثلیث کے مختلف عقیدے رہے ہیں، قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ کو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، اور کہیں مریم کو ساتھ شامل کیا۔ جہاں عیسائیت مصری تہذیب کے رنگ میں رنگی، وہاں انہوں نے بیوی بھی ثابت کی، یعنی مریم کو کیا ہے ثابت کیا، مریم کو اس عذراء کی جگہ پہ رکھ دیا۔ جہاں بابلی تہذیب کے اثرات تھے تو وہاں عیسائیت آئی تو اس نے اس رنگ کو کیا ہے اپنا لیا۔ ہندوستان میں چونکہ عیسائیت آئی نہیں تو یہ دو رنگ غالب رہے، اور اسی کی بنیاد پر بہت سارے فرقے جو ہیں وہ عیسائیت کے اندر وجود میں آ گئے، لیکن تمام میں یہ بات متفق تھی، جو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی موجود تھے، کہ وہ تثلیث کے عقیدے کے قائل تھے، ان کی اکثریت۔ تو یہ عقیدہ انتہائی غلط تھا، تو شاہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلے تو کانوا یسمونہا الاقانیم الثلاثہ، انہوں نے کہا کہ یہ خدائی جو ہے یہ تین اشخاص کے اندر بند ہے۔ احدھا الاب، باپ بیٹا روح القدس، یہ تثلیث ہے عیسوی ہے۔ تو پہلا باپ، اور باپ سے مراد کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا وہو بإزائی مبدأ العالم، عالم کے ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، یا مبدئ العالم، جو عالم کو پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا، یعنی ذات واجب الوجود۔ تو شاہ صاحب یہاں ان کی اس تثلیث کے مقابلے پہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ فلاسفہ یونان کے ہیں۔ فلاسفہ یونان اس کائنات کے پیدا کرنے والے یا ابتدا کے لیے واجب الوجود کا لفظ، یا اس عالم کو پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا کہتے ہیں۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا دوسرا جز جو ہے وہ الابن، بیٹا ہے، اور وہو بإزاء الصادر الاول،
الذی ہوا معنی عام شامل لجمیع الموجودات، وہ جو فلسفہ یونان کے ہاں جسے صادر اول کہتے ہیں، جس سے تمام موجودات وجود میں آئی ہیں، تمام موجودات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ صادر اول کی اصطلاح بھی فلسفہ یونان کی ہے۔ اور تیسرا ان کے ہاں روح القدس، اور روح القدس سے مراد وہ عقول ہیں، عقول مجردہ جو مادے سے ماورا ہے، فلسفہ یونان میں جنہیں مانا جاتا ہے عقول عشرہ، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے روح القدس مان لیا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کانوا یعتقدون ان اقنوم الابن تدرع بروح عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا جو بیٹا ہے، اس بیٹے کا اقنوم یا اس کا تشخص وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے اندر حلول کر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ گیا۔ کما ان جبرائیل علیہ السلام قد یظہر فی صورت الانسان، ان کا خیال یہ تھا، غلط عقیدہ، کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کا بیٹا تھا الابن یعنی الصادر الاول تھا، وہ انسان عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ ظَهَرَ الْإِبْنُ فِي صُورَةِ الروح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایسے ہی جو اللہ کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ کی روح کی صورت میں آ گیا۔ تو ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ الہ بھی ہے، خود خدا بھی ہے، اور ابن الہ بھی ہے، الہ کا بیٹا بھی ہے، اور وہ بشر بھی ہے۔ عیسیٰ کے اندر تین چیزیں داخل ہو گئیں، اللہ بھی اس کے اندر آ گیا، اللہ کا بیٹا بھی اس کے اندر آ گیا، اور یہ انسان بھی ہے ہماری طرح کا۔ تو تین چیزیں اس میں مل گئیں فی وقت واحد، ایک وقت میں۔ اور عیسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ تجری علیہ الاحکام، اس کے اوپر احکام بشریہ بھی جاری ہے اور احکام خدائی بھی جاری ہے، دونوں بیک وقت، یہ بشر بھی ہے اور خدا بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر مکس ہیں۔ وَكَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِإِثْبَاتِ هَذِهِ الْعَقِیدَہ، یہ عقیدہ جتنا فضول اور لغو اور بیکار اور عقلی طور پر ناکارہ ہے، اتنا ہی وہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو بڑی بھونڈی دلیل استعمال کرتے تھے انجیل کے اندر اس لفظ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں کہیں سریانی زبان میں، بلکہ آج ہماری زبانوں میں بھی، جس انسان سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو محبت میں آدمی پکارتا ہے بیٹا، تو کسی جگہ پر انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو بطور محبوب ہونے کی حیثیت سے اللہ نے بیٹا کے طور پر پکارا، تو انہوں نے اس کو حقیقی معنی میں سمجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بیٹے کی روح کے منتقل ہونے کو اور بیٹے ہونے کی حیثیت کو پختہ عقیدہ بنا لیا۔ انجیل کی بعض نصوص میں لفظ ابن عیسیٰ علیہ السلام پر اطلاق کیا گیا تھا اس کا، جیسا کہ آج بھی مرقس کی انجیل جو ہے اس کی آیت نمبر 13 میں، انجیل لوقا میں، اور اسی طرح بہت ساری جگہ ہیں، کوئی 46 کے قریب جگہ ہیں اناجیل میں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح انجیل کی وہ ان آیات سے بھی استدلال کرتے تھے کہ جس میں بعض کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جب وہ کام کیے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ میں نے کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اپنی ذات کا استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ خدا تھا۔ تو اس طرح کے خود ساختہ تصورات کے تحت انہوں نے یہ عقیدہ تثلیث اختیار کیا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے اور اس کی سختی سے تردید کی ہے سینکڑوں آیات میں، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو غلط تصور رکھتے ہیں، اس کو ایک ماورائے انسان ایسی مخلوق سمجھتے ہیں کہ وہ خود خدائی کے درجے پر اسے پہنچا دیا جائے یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے، تو یہ عقیدہ سرے سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ قرآن حکیم نے اس اشکال کا
جواب یعنی لفظ ابن سے جو ان کا استدلال تھا، اس کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم نے جواب دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر یہ جو موجودہ انجیل میں لفظ ابن اسی طرح واقعتاً استعمال ہوا ہے اور یہ تحریف اس میں کوئی نہیں ہوئی، علی تقدیر صحت نصوص الانجیل، انجیل کے الفاظ کے اندر جو بات استعمال کی گئی ہے وہ اگر اس کو صحیح فرض کر لیا جائے کہ وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے چیزیں داخل نہیں کی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، تو پھر لفظ ابن عہد قدیم میں یعنی تورات وغیرہ میں وہ استعمال ہوتا تھا محبوب کے معنی میں، مقرب بارگاہ الہی کے معنی میں، اور اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے انہیں منتخب کر لیا، مجتبی، کما یدل علیہ کثیر من القرائن فی الانجیل، جیسا کہ خود انجیل کے بہت سارے دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ابن محبت، پیار، مقرب، انتخاب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ حقیقی بیٹے کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ تو قرآن حکیم نے ایک تو اس کو اس انداز میں اس کے جواب دیے ہیں۔ دوسرا جو اشکال تھا ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بعض اللہ کے افعال اپنی طرف ذات کی طرف منسوب کیے ہیں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان تلک النسبۃ علی طریق الحکایہ، یہ نسبت بھی محض نقل کرنے کے طور پر ہے، حکایت کے طور پر ہے۔ جیسا کہ مثلاً کسی ملک کے سربراہ کی فوج اور فوج کا آگے نمائندہ وہ آ کر کہے کہ انا فتحنا البلد الفلانی، ہم نے فلاں شہر فتح کر لیا، تو اب فتح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حکومت کی نمائندگی کی بنیاد پر ہے نا، ریاستیں فتح کرتی ہیں نا، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کا اصل میں تو کام کرنے والا جس نے پوری پلاننگ کی، اور آگے سپاہی کہے کہ جی ہم نے فتح کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ سپاہی نے فتح کیا، تو پوری ٹیم نے اور پوری اجتماع نے، اور خاص طور پر جو ان کا کمانڈر ان چیف ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم نے قد حطمنا القلعہ الفلانیہ، لوگ کہیں کہ جی ہم نے فلانا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا، اس کو دروازے توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا، تو اب یہ پوری کی پوری بات جو انہوں نے اس اجتماع کی طرف کی ہے، یا وہ بیان کرنے والا حکمران کے نمائندے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے، نہ یہ کہ وہ خود اس نے سارے کام کیے ہیں۔ تو نبی نے اگر ایسا کوئی جملہ استعمال کیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ اللہ جو مالک الملک ہے اس کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے ہیں، تو ترجمان اگر کہیں ترجمانی کر رہا ہے، کوئی پریس ریلیز جاری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے خود ذاتی طور پر کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے کمانڈر اور اس کی اجتماعیت جو تھی اس نے ساری نے مل کر کام کیا۔ دوسری ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے واضح کی ہے، والجواب الثانی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو جملہ استعمال کیا انجیل کی بعض آیات میں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اس کا ایک اور جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی وہ اس کے معانی عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر عالم بالا سے منقش ہوئے تھے، ان کا انتباہ ہوا تھا۔ وہی کے دو طریقے ہیں، ایک کسی چیز کا کسی کے قلب پر اس معنی اور مفہوم کا القاء ہو جانا، منقش ہو جانا، اور پھر اس سے پڑھ کر اس کی بنیاد پر اسے آگے بیان کرنا، کہ آپ معنی اور ایک معنویت کسی کام کی آپ کے دماغ میں آئی، آپ کے خیال میں آئی، آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ الہام اور وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دماغ میں ایک چیز منقش ہو جاتی ہے اور آپ پھر اسے لفظوں کا جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں القاء ہوئی، اب وہ اس کی معنویت القاء ہوئی ہے، الفاظ نہیں ہیں، تو وہ الفاظ کا جامع ظاہر ہے جس پر القاء یا الہام یا وحی ہوئی ہے، اس نے
اپنے دماغ میں اس معنی کے لیے ایک جملہ وضع کیا اور اس جملے کو اس نے آگے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں، ان کا معاملہ عام طور پر ایسے ہی ہے کہ وہاں الفاظ منزل من اللہ نہیں تھے، معانی کا القاء ہوا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں کہ جن پر انجیل کے معانی کا القاء ہوا ہے۔ تو معانی منقش ہوئے عالم بالا سے، عالم علوی سے، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی تختی پر، لا علی طریق تمثل جبرائیل علیہ السلام فی صورت البشر و القاء الکلام علیہ۔ دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر انہوں نے کلام پڑھ کر سنایا۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے۔ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب کا جو مطلب ہے اور مفہوم ہے، یہ تو نقوش ہے نا۔ اس نقوش کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، یا ایک سائنسدان تجربات اور مشاہدات اور مطالعات کے نتیجے میں ایک خاص قانون کی طرف اس کا دل اور دماغ متوجہ ہو گیا، تو اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا، بہت جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھ کر اس کی تفہیم کے لیے مثلاً کسی استاذ نے، کسی لیکچرر نے کیا کیا، اپنے الفاظ میں اس کو بہت عمدہ انداز میں بیان کر دیا تاکہ سننے والوں کے دماغ کے اندر کیا فوراً وہ بات بیٹھ جائے۔ اس کی جو معنویت ہے وہ لفظوں میں اس نے خود بیان کر دی۔ ایک معنویت آپ کے دماغ میں آپ نے سمجھی ہے، اور ایک معنویت وہ ہے جو استاذ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے مطالعے سے بات کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، محنت میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور استاد جب پوری بات کا خلاصہ یا تفصیل یا اس کو کلام کی شکل میں بیان کرتا ہے تو جیسے ہی آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، دل و دماغ تک پہنچتی ہے، تو بات پورا کانسیپٹ کیا ہے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن حکیم ہے، اس کی جو معنویت تھی، جبرائیل نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو کلام کی شکل میں، یعنی پڑھا پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، مکمل کلام تک حضور کی اپنی براہ راست رسائی۔ اگر کہیں ایسا کوئی موقع آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بڑی متغیر ہو جاتی تھی، لیکن جب جبرائیل آ کر آمنے سامنے بیٹھ کر کلام بولتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسے ہی کہ خود مطالعے سے سمجھے تو دماغ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور استاد اس کا خلاصہ بیان کر کے اس بات کو سمجھا دے تو کیا ہے، بغیر کسی دماغی محنت کے، ہاں جی، وہ آرام سے کیا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے نہیں آیا، بلکہ وہ کلام نازل ہوا ان کے تختی دل پر، اس کے معانی منقش ہوئے، پھر ان کو کن نپے تلے جملوں میں بیان کرنا ہے، جی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تو اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک عمل دخل کم از کم الفاظ کے بیان کرنے کی حد تک ہو گیا۔ فَبِسَبَبِ هَذِهِ الْانْطِبَاعِ، اس منقش ہونے کہ دل میں جو کچھ موجود تھا اس کو انہوں نے لفظوں میں بیان کیا، تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کچھ جملے ایسے نکل گئے کہ ہم نے یہ کام کیا، حالانکہ وہ جو معنویت ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس سے کلام مشعر بنسبت تلک الافعال الی نفسہ، جبکہ حقیقت تمام لوگوں کے سامنے مخفی نہیں ہے کہ جو وحی کا اعلیٰ ترین القاء ہوتا ہے وہ ظاہر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ یہ دو جو دلائل تھے ان کے، جس کی بنیاد پر یہ تثلیث کی عمارت قائم تھی، قرآن حکیم نے اس کو رد کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ فقد رد اللہ تعالی حاذل مذہب الباطل، اللہ پاک نے اس باطل مذہب کو واضح اور دو ٹوک انداز میں رد کیا،
اس کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی کوئی تعویل و تعبیر کی جا سکے۔ یہ ٹوٹلی طور پر تثلیث کا عقیدہ کفر تھا، گویا کہ اللہ کی خدائی کا انکار تھا۔ اور وہ بیانہ، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ نے دیکھا، کل سنی، کہ ان عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ پاک کی پاکیزہ روح ہیں، روح المطہرہ التی نفخہا فی رحم مریم الصدیقہ، وہ ایسی پاک روح ہیں جنہیں حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں پھونکا گیا تھا۔ تو وہ ایک مقدس شخصیت ہیں، مطہر پاکیزہ روح ہیں، کلمت اللہ ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ روح القدس نے ان کی تائید کی ہے۔ روح القدس ان کے اندر حلول نہیں کر گیا، بلکہ روح القدس نے ان کو کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تائید کر کے ان کو ان تمام انبیاء کے نقطۂ نظر سے جو ان کے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان کا احاطہ کیا ہے ذات باری تعالیٰ کی عنایت خاصہ نے، کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے مریم سے، تو خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا ایک قانون اور ضابطہ بنایا جو دنیا کے کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ واحد انسان ہے دنیا میں کہ جو بغیر باپ کے روح مطہرہ سے مریم کے اندر ان کی روح پھونکی گئی اور انہیں پیدا کیا۔ تو عنایت خاصہ کے تحت وہ وجود میں آئے ہیں، وہ نہ خود خدا ہیں اور نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ ایک انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں اور آیات میں قرآن حکیم نے بیان کیا۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ لو فرضنا ان اللہ سبحانہ وتعالی ظہر فی القسمۃ الروحیہ التی ہی من جنس الارواح وتضرع بالبشریہ فلا ينطبق لفظ الاتحاد علی ھذا المعنى عند التدقیق والامعان الا بتسامح۔ بالفرض اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں، فرضی طور پر بطور فرض کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کا لباس میں ظاہر ہوا، اور وہ روحانیت جو ارواح کی جنس میں سے ایک روح ہے، اور پھر وہ بشریت کے اندر تضرع یا اس نے حلول کیا، تو پھر بھی ذات بحت میں اور عیسیٰ میں یعنی اس انسان میں لفظ اتحاد استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی روح تو اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، لیکن وہ ٹوٹلی خدا ہے، اور اس کو ٹوٹلی خدا کہہ کر عیسیٰ کے اندر اس روح کو اللہ کو بند کر دینا، یہ بات سرے سے کیا ہے، غلط ہے۔ روح جو عیسیٰ کے اندر آئی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، تو اگر گہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے لفظ اتحاد استعمال کرنا قطعی طور پر غلط ہے۔ اس کے لیے جو قریب ترین لفظ بولا جا سکتا ہے، جو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے، تو بطور تقویم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ نے سینکڑوں ہزاروں ارواح پیدا کی، تو اللہ ہی نے پیدا کیا انہیں روحوں کو، اور پھر ہر روح کو اس کے مطابق جو اس کا جسم انسانی تھا اس روح کو اس کے اندر ڈالا۔ تو اگر عیسیٰ کی روح لا کر عیسیٰ کے وجود کے اندر رحم مریم میں ڈال دی گئی، تو اس سے زیادہ سے زیادہ ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ تقویم ہو گئی، تقویم الہی ہے۔ اس کے لیے لفظ اتحاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں من و عن ایک دوسرے کے اندر، تو باقی ساری خدائی ایک طرف رہی، اور اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ پورا کا پورا عیسیٰ کے اندر چلا گیا اور وہ متحد ہو گئے دونوں، تو یہ بات قطعی طور پر کیا ہے، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، قرآن کی آیت لائے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت بلند تر ہے کہ جو ظالموں نے اللہ کی بلندی کو نیچنا محدود کر دیا کہ ایک عیسیٰ کے وجود کے اندر بند کر دیا جائے، تو یہ تصور قائم کرنا قطعی طور پر کیا ہے،
غلط ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث جو ہے یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ تھا، یعنی علمی خرابی تھی، اور اس علمی خرابی کو قرآن حکیم نے تکرار کے ساتھ بار بار اس کا رد کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان عیسائیوں کی مسلمانوں میں کوئی نمونہ دیکھنا ہو، کیونکہ ہر ایک کا نمونہ بیان کر رہے ہیں نا پیچھے جی، تو اس وقت اس دور میں اگر ان کا نمونہ دیکھنا ہو، ان شئت ان تری نموذجا لہذا الفریق، اس عیسائیت کا اگر کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تم، ان شئت اگر تم چاہتے ہو تو فانظر، تو دیکھو الیوم الی اولاد المشائخ والاولیاء، مشائخ اور پیروں اور ولیوں کی اولادوں کو دیکھو جی۔ یہ جو گدی نشین بنے بیٹھے ہیں بڑی بڑی خانقاہوں اور بڑے بڑے کیا ہے مزارات کے اوپر، ان کی اولاد ہیں یا ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت رکھتے ہیں۔ ماذا یظنون بآبائہم، یہ جاہل پیر اپنے ان بزرگوں کے بارے میں، آباء و اجداد کے بارے میں کتنی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ہاں جی یہ ان پیروں کے ماننے والے اپنے پیروں کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں خدا میں اور اس ولی میں کوئی فرق، بیٹا بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، سجدے بھی وہاں کرتے ہیں، سارے خرافات وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو یہ عیسائیت کا مظہر ہے کہ جاہل پیروں کی اولادوں نے اپنے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو ولایت کے نام پر ہاں جی عیسیٰ کی طرح ہاں جی خدا کے ساتھ ملا دیا کہ اب اللہ انہی کی دعاؤں کا محتاج ہے، وہ کریں گے، وہ چاہیں گے تو پھر کیا ہے وہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا جی۔ ہاں جی مردان شاہ سے پہلے جن کو انگریزوں نے پھانسی دی تو حریت اور آزادی کے لیے وہ انگریزوں کے خلاف، تو وہ جب جیل میں تھے تو وہ ان کی آزادی کے لیے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جی ان کو رہا کرو جی۔ تو اب بعد میں جاہلوں نے اسے بنا لیا بھیج پگاڑا کہ جی جہاں بھی کہیں مصیبت ہو بجائے اللہ کو پکارنے کے پیر پگاڑا کو پکارتے ہیں۔ تو اس کو کیا ہے ان کی، اب ان کو بھی پھانسی دی تھی حیدرآباد کی جیل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ کو پھانسی چڑھی تھی نا، تو ایسے کیا ہمارے پیر نے بھی، یہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو وَإِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ وَصَلُوا بِهِمْ، کس حد تک انہوں نے اپنے ان پیروں فقیروں اور ان بزرگوں کو کیا پہنچا دیا ولایت کے نام پر۔ شاہ صاحب نے یہاں قرآن کی آیت نقل کی ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ عن قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ انہوں نے کیا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ ولایت کا ایک درجہ ہے، ولی اپنا ایک کام کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کیے ہیں، اب اس ولی کو خدا کے درجے پہ پہنچا دینا تو یہ قطعی طور پر کیا ہے، یہ عیسائیت کا نمونہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا ایک اور عقیدہ بھی بڑا غلط تھا، اس کی بھی قرآن حکیم نے سختی سے تردید کی ہے، اور ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ انہم یجزمون بان عیسیٰ علیہ السلام قد قتل، ان کا خیال قطعی طور پر یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے۔ پوری امت کی طرف سے، سارے عیسائیوں کی طرف سے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا، اب جو عیسائی جو چاہے مرضی جرائم کرتا رہے، ان کے جو نبی ہیں انہوں نے پھانسی چڑھ کر کیا ہے سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے، سب پاک صاف۔ تو ایک تو یہ ان کا عقیدہ تھا قد قتل، مع ان الواقع خلاف ذالک، حالانکہ واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں جی وقد شبہ لہم، ان کو شبہ ہوا ہے اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان پر معاملہ جو ہے وہ ہاں جی مشکوک ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا ان کے سامنے۔ فظنوا، ان کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے وہ قتل مقتول شدہ، یعنی پھانسی دینے کے بعد ان کو اٹھایا ہے، اور یہ بات عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر غلط در غلط ہوتے 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 ہاں جی ان کے اندر بطور عقیدہ کے بن گئی کہ کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جی ان کو قربان کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے سے ہاں جی پردہ ہٹایا، حقیقت الامر قرآن نے واضح کرتے ہوئے کہا، دو ٹوک انداز میں کہا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا،
نہ ان کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ ویسی شکل و صورت کے کسی انسان کو انہوں نے کیا ہے پھانسی دی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْإِنْجِيلِ من قول عیسیٰ علیہ السلام فی ھذا الباب، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعض باتیں انجیل میں اس طور پر نقل کی گئی ہیں، جیسے انجیل متی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قیامت کا وقت قریب ہے اور بیٹا جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا ظالموں کے ہاتھ سے۔ اب پہلے تو عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا اور پھر کہا کہ دیکھو عیسیٰ نے کہا تھا کہ بیٹا سولی چڑھا دیا جائے گا۔ اب آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، بقول انہی عیسائیوں کے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، تو قیامت قریب میں چاہتے تو وہ ابن الناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانوں کے بچے ظالم لوگ پھانسیاں چڑھائیں گے، تو وہ جو مظلومین ہیں ان مظلومین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر جب سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ انسانوں کے بچوں کو کیا ہے ناجائز اور غلط طریقے سے قتل کرتے ہیں۔ بات تو عیسیٰ نے یہ کہی تھی، اب اس پوری بات کا مطلب کیا لیا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے سولی چڑھا دیا جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات شاہ صاحب کہتے فمعناہ انہ اخبار بجرأۃ اليہود واقدامہم علی قتلہ، تو وہ یہود کی جرأت اور ان کے قتل پر ہونے والے اقدام کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پورے ہلاکت خیزی سے نجات دی۔ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا، ولکن اللہ تعالیٰ انجاہ من ھذا الامر۔ اور باقی جو حواریین کے کچھ جملے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے آتے ہیں تو فإنہ ناش عن اشتباہ الامر، تو یہ ان کے سامنے بھی معاملہ کیا ہے مشتبہ ہو گیا تھا، ان کو بھی صحیح طور پر بات کا پتہ نہیں چلا۔ وعدم وقوفہم علی حقیقت الرفع الذی لم یکن مألوفا لعقولہم ولا لاسماعہم، ان کو اس رفع عیسوی کی حقیقت معلوم نہیں تھی، کیوں کہ ان کی عقلیں اس سے مانوس نہیں تھیں اور ان کے کانوں نے کبھی یہ بات سنی نہیں تھی کہ زندہ انسان کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ مولانا سندھی نے بڑی اچھے انداز میں یہ بات سمجھائی ہے عقلی طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ روح اللہ کی طرف سے رحم مادر میں ڈالی گئی تھی، ان کی بشریت یا بہیمیت بہت ہی کمزور تھی، روحانیت شدید اور قوی تھی، ملکیت اور بہیمیت کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ دنیا کے تمام انسان عیسیٰ کے علاوہ ان کی بشریت ارتقاء کے مرحلے سے گزر کر کیا ہے بہیمیت ارتقاء کے مرحلے سے زمین کے ساتھ بڑی پختگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی بہیمیت زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ زمین کی جو کشش ہے وہ ان انسانوں کی بہیمیت کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کے اندر جو ملکیت آئی ہے وہ اوپر سے ارواح سے ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، تو وہ بھی پراپر تھرو اپنے چینل سے آئی ہے۔ زمین سے بھی اس کا جسم جو اگ کر بنا ہے ماں کے پیٹ میں، باپ کے نطفے سے، ماں کے پیٹ سے، وہ باقاعدہ ایک پروسیس سے گزر کر آتا ہے ہر انسان کا، اور ملکیت جو آتی ہے وہ بھی اپنے نیچرل پروسیس کے تحت آ کر ملاپ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان انسانوں کا وہی قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کو موت واقع ہوگی، یا وہ قتل ہوں یا موت ہو جو بھی ہو، یعنی یہ انفقاق کے موت جو ہے یہ ہوگا نسمے کا اس ملکیت کے ساتھ۔ باب و حقیقت الموت جو حجت اللہ میں ہے وہ پیش نظر رکھیں، وہ نسمے کا ایک حصہ لے کر جاتی ہے، اور اسی لیے ان کو شدت سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب جسم کی بہیمیت میں سے رگ رگ میں سے روح نکلتی ہے تو وہ پورے جسم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب موت کا ذائقہ انسان چکھتا ہے۔ جی
تکلیف کی حالت وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے عالم میں پانی آپ بار بار پیتے تھے، پسینے آپ کو چھوٹے ہوئے تھے، بار بار گھڑے کے گھڑے آپ کے اوپر پانی کے ڈالے جاتے تھے، آپ بے ہوش ہوتے تھے۔ 15 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بتدریج ہوتی چلی گئی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو باقیوں کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کے انگ انگ میں سے اس نے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روح جسم زمین سے اگا ہے، جڑا ہے باپ اور ماں کے واسطے اور رشتے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، ان کے اندر چونکہ بغیر باپ کے اس روح سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کی ساری توانائی اور طاقتیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کے ڈی این اے میں، ان کی بہیمیت بہت ہی ضعیف ہے، وہ اس دھرتی اور زمین کے ساتھ جڑی ہوئی اس درجہ نہیں ہے جیسے باقی انسانوں کی جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ خالصتاً روح ہیں، اسی لیے روح اللہ بھی انہیں کہا گیا۔ تو وہ روح جو جبرائیل کے واسطے سے آئی ہے، اور وہ آ کر کیا ہے، رحم مادر میں مریم کے رحم میں کیا ہے، نفخنا، قرآن نے کہا ہم نے پھونکی، یا نفخ فیہ من روحہ، تو وہ ایک ایسے انوکھے انداز میں آئی ہے۔ تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جب ملکیت عالیہ ہے، بہت اونچے درجے کی ہے، اور روح القدس کی اسے تائید حاصل ہے، بہیمیت بڑی کمزور ہے، تو جب بھی دنیا سے جانے کا معاملہ ہوا ہے تو وہ جو روح جو طاقتور تھی وہ اس کمزور جسم کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی۔ کیوں؟ اس کا اس دھرتی کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ہے رفع عیسیٰ۔ یہ عقلی طور پر کون سمجھا رہا ہے؟ مولانا سندھی نے یہ بات کہی ہے۔ معلوم ہے مولانا سندھی کے نام پر ادھر ادھر کی دوسری باتیں تو بڑی پھیلائی جاتی ہیں، یہ تعبیر خود مولانا نے امالی عبیدیہ میں موجود ہے کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کی عقلی وجہ یہ ہے رفع عیسیٰ کی کہ وہ جو بہیمیت کمزور تھی تو اس لیے وہ نسمہ ہی اتنا کمزور تھا کہ نسمہ کو روح کھینچ کر اگر کسی جگہ پر یہ جو بابا آج کل تجربات کرتے ہیں، یہ خلائی جہاز یا اوپر بھیجتے ہیں نا، تو اس کو جب نیچے سے میزائل روانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے جس فضا میں وہ چلتا چلا جاتا ہے وہاں سے اس کا فاضل مادے وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کے اندر وہ چھوٹا سا کیمرہ یا چھوٹی سی وہ چیز جو ہے نا وہ اس مریخ پر یا کسی سیارے پر اترتی ہے جو وہاں سے تصویریں لے کر آپ کے پاس بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب عالم بالا کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو اسی جسم کے ساتھ رخ کرنا بڑا مشکل، لیکن جو جسم ہی کمزور ہے تو وہ جسم بھی ساتھ ہی کیا ہے، اس روح کے ساتھ کھنچ کر اوپر چلا گیا۔ یہ رفع عیسیٰ کی حقیقت۔ اب جن لوگوں نے رفع عیسیٰ پر جو اشکالات کیے ہیں عقلی طور پر، جن فلاسفہ نے ان کے تمام تر سوالات کی بنیاد یہی ہے کہ کیسے یہ انسانی جسم جو زمین سے اگا ہوا ہے یہ پورا کا پورا عیسیٰ کے ساتھ اٹھ کر کیسے چلا گیا، روح کے ساتھ، حالانکہ عیسیٰ کے جسم میں اور باقی انسانوں کے جسم میں، ان کی بہیمیت میں اور باقی انسانوں کی بہیمیت میں زمین آسمان کا فرق۔ تو اس فرق کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے وجود کو بھی لے گئی۔ اتنی ہلکی تھی ان کی بہیمیت، اتنی ہلکی تھی کہ ملکیت پاورفل تھی، وہ اس نے اٹھا کر اوپر اڑ گئی۔ وعدم وقوفہم علی حقیقت الرفع، تو چونکہ رفع کی حقیقت ان کو نہیں معلوم تھی تو اس لیے وہ رفع عیسیٰ کا انکار کرتے رہے، اور ایسی چونکہ وہ رفع تھا کہ لم یکن معلوفا لعقولہم ولا لاسماعہم، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ان کا غلط عقیدہ تھا کہ انہیں سولی چڑھا دیا گیا، وہ کفارے کے طور پر ہماری طرف سے کیا سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، آپ جو چاہے مرضی کرتے رہو، تو جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ اسی طرح کے فرسودے عقیدے اپناتی ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے قربانی دے دی، ہم جو چاہے مرضی کریں، سب پاک صاف ہو گئے۔ تیسری ایک اور خرابی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، وَمِن ضَلَالَاتِهِمْ أَيْضًا، ان کی گمراہیوں میں سے یہ بھی تھی کہ انہم یقولون، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو
فارقلیت کا لفظ آیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ ہی ہیں۔ عیسیٰ جو بشارت دے رہے ہیں، یہ بشارت جس فارقلیت کی دے رہے ہیں، وہ فارقلیت خود کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ الموعود ہوا عیسیٰ علیہ السلام نفسہ الذی جاء بعد قتلہ الی الحواریین، ان کا خیال تھا کہ قتل ہونے کے بعد یہی فارقلیت دوبارہ نیچے آئے گا۔ وَأَوْصَاهُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِالْإِنْجِيلِ، اور اس نے انہیں وصیت کی کہ تم انجیل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ تو جو اس مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا جو جملہ انجیل کے اندر موجود تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، تو اس کی تعبیر بھی انہوں نے عیسیٰ اور انجیل سے کر لی کہ بس اب یہی ہے آخری اور حتمی۔ وَيَقُولُونَ، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام اوصاہم ایضاً، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی وصیت کی تھی کہ بہت سارے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے جی، فمن سمانی، تو جو میرا نام استعمال کرے تو فقبلوا کلامہ والا فلا، یعنی اگر میری تائید کرے، میری بات کرے تو اس کی بات ماننا، ورنہ کسی اور نبی کی بات، جو گھڑنتو قسم کے نبی بنے ان کی بات نہ ماننا۔ اب یہ بات ان کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی وصیت کی ہے۔ اب اس کی تعبیر بھی عیسیٰ کے ساتھ مخصوص کر لی انہوں نے، تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی کھول کر بیان کیا کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ یہ بشارت عیسیٰ جو ہے، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سچی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ عرفات کا میدان اللہ کی وحدت سے نعروں سے گونج اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو جس مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کی بیان کرتے تو حضور کا نام بھی احمد ہے، اور یہ ساری تطبیقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتی تھیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ لا علی الصورۃ الروحیہ لعیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی روحی شکل و صورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ انجیل میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ یہ جو فارقلیت کے نام سے انسان آئے گا، وہ تمہارے اندر ایک لمبی مدت تک ٹھہرے گا، علم سکھائے گا، انسانوں کی تزکیہ اور تربیت کرے گا، اور وہ عرفات کی بات پیچھے گزری ہے، اس کا بھی تذکرہ وہاں پر موجود تھا۔ ولا یظہر ھذا المعنی فی غیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر یہ بات منطبق نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ بہت سارے نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہوں گے تو ان کی بات نہ ماننا، تو فالغرض منہ التصدیق بنبوتہ، یہ دراصل اس کا مقصد بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والا جو نبی ہو اس کی بات ماننا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے، نہ یہ کہ جو عیسیٰ کو خود رب بنا لے یا یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبوت کا اعتقاد رکھنے والا ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ تو اگر عیسائیوں میں ان کے خیال کے مطابق کوئی اور آنے والا ہے تو وہ اگر اللہ کا بیٹا بنا کر آئے عیسیٰ علیہ السلام کو، یا اللہ کا خود رب اور خدا کا نعرہ لگا کر آئے تو اس کو نہ ماننا۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے اصل میں کہی تھی۔ تو گویا کہ عیسائیوں کے 3 بڑی بنیادی علمی غلطیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے ان کی 3 علمی غلطیوں ہی کی نشاندہی کر کے ان کا رد کیا، تثلیث کے عقیدے کا۔ تو دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا سولی پہ چڑھانے کا عقیدہ، یہ بہت بڑی علمی غلطی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو عیسیٰ کے اوپر فٹ کرنا، یہ 3 بڑی علمی غلطیاں تھیں، قرآن حکیم نے ان کا رد کیا ہے۔ عملیت کی جہاں بات ہے تو عملیت کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ رہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم، یہ جو رہبانیت کا عمل کثرت سے کرتے تھے، یہ اللہ نے ہم نے فرض نہیں کی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، اور ان کا مقصد ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا تھا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خود ساختہ ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو عمل پر تو ایسی کوئی بات قرآن حکیم نے واضح نہیں کی،
عمل تو نیکی کے ساتھ بعض عیسائی بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، لیکن اگر علم ہی غلط ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عقیدہ رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو عیسیٰ پر فٹ کرتے ہیں، تو یہ علمی کوتاہیاں ہیں۔ قرآن حکیم نے ان تمام کا رد کیا۔ 3 طبقے ہو گئے، مشرک، یہود اور عیسائی۔ اب شاہ صاحب نے یہاں ذکر المنافقین، منافقین چوتھا طبقہ ہے کہ جو بظاہر اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کا دعوے دار ہے، ایمان لانے والا ہے، لیکن عملاً اس پر عمل پیرا نہیں ہے، منافقت کرتا ہے۔ اور یہ منافقت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کا شاہ صاحب نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اما المنافقون فکانوا علی قسمین، منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ طائفۃ منہم یقولون بألسنتہم، ان میں سے ایک جماعت تو منافقین کی وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے، اصل میں وہ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کے دل کفر پر مطمئن ہے، دلی طور پر وہ کافر ہیں، زبان سے محض اظہار کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار محض ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے اسی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ جو ظاہر کافر ہے وہ زبان سے بھی کافر ہے اور دل سے بھی کافر ہے، تو اس دشمن کا پتہ ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر کفر اور بغض اور عداوت رکھا ہوا ہے، تو اس کا کفر زیادہ خطرناک ہے، اس لیے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یہ عقیدے کا نفاق ہے، اور عقیدے کا یہ نفاق جیسا کہ آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود ہے، کہ آپ کو جن منافقین کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ ان کا دل کافر ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ دل کسی کا معلوم کرنا سوائے نبی کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا، کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہ جو پہلے درجے کے عقیدہ کفر پر ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کا پتہ چلانے کا عمل صرف اور صرف کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا۔ جب سے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اب ہم کسی کو عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا فیصلہ کرنے یا اس کی حقیقت ہمیں معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد نہیں ہوا کہ اس کے دل پہ لگا کر معلوم کر لیں کہ دل اس کا کیا ہو گیا، منافق ہو گیا۔ دوسری جماعت جو منافقین کی ہے، طائفۃ دخلوا فی الاسلام مع ضعف فیہ، اسلام میں داخل ہوئی کمزوری کے ساتھ، اس میں ایمان کی کمزوری اور ضعف موجود تھا۔ اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ پہلے والا نفاق عقیدے کا نفاق تھا، اور یہ نفاق عملی ہے۔ نفاق عملی کی کئی قسمیں یہاں پر شاہ صاحب نے 6-7 اقسام بیان کی ہیں منافقین عملی کی۔ فمنہم، کچھ لوگ تو ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو محض اپنے قوم کی لیڈروں کی موافقت کی وجہ سے، کہ ان کی قوم کے لیڈر مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا چلو جی جب جہاں ساری قوم مسلمان رہی اور ہم بھی، اپنا ارادہ اور پختگی یا ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کی حالت نہیں تھی، محض عادتاً اپنی قوم کی موافقت کرتے ہوئے وہ ایمان لائے۔ قوم اگر ایمان پر ثابت قدم رہی تو وہ بھی ثابت قدم، اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ گئی تو وہ بھی لوٹ گئے۔ یعنی وہ اصل میں تو اپنی قوم کے ساتھ ہے، اپنی برادری کے ساتھ ہے، برادری مسلمان ہو گئی، ماں باپ خاندان مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلو جی ہم بھی کیا ہے، مسلمان ہو جاتے۔ ایک قسم۔ ومنہم، حضور کے زمانے میں ایک قسم اور بھی تھی کہ جن کے دلوں پر دنیاوی پست قسم کی لذتیں وہ اتنی مسلط ہو گئیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ باقی نہیں بچی۔
خواہشات اتنی مغلوب ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لیا، لیکن کامل ایمان تو تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت دل و دماغ میں کیا ہے، راسخ ہو۔ تو اللہ کی محبت کے بجائے دنیاوی خواہشات، لذتیں، مفادات، ہاں جی، ان کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں مال کا حرص، حسد، کینہ، بغض، ایسے رذائل پیدا ہو گئے کہ ان کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے، اللہ سے جو مناجات کرنے کی بات ہے، عبادتوں کی جو برکات نازل ہونی چاہیے، ان برکتوں سے محروم ہے۔ حلاوت ایمانی ان کے اندر نہیں ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، عبادات کی جو برکتیں آنی چاہیے وہ نہیں، عبادت کرتے ہیں بس رسمی طور پر پڑھ لی، اور وہ عبادت ہونے کے باوجود مال کا لالچ ہے، جاہ پرستی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، کینہ ہے، یہ ساری بد اخلاقیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3۔ ومنہم، چوتھی قسم وہ ہے کہ جو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں کے اندر اس قدر ڈوب چکے ہیں صبح سے شام تک، انغمسوا فی شؤون المعاش، اور اس کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کو آخرت کے معاملات یا دین پر عمل کرنے کے اہتمام کی فرصت ہی نہیں، صبح سے شام تک گدھوں کی طرح، بیلوں کی طرح کام کرنے میں، مزدوری میں، محنت میں، ہاں جی، معاشی معاملات کے اندر مشغول ہو گئے۔ تو وہ یا تو عام مزدور بیچارہ جس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کی حالت ہوتی ہے جی، یا وہ لذات میں مبتلا امیر اور جو ہر وقت 99 کے پھیر میں رہتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے نکل کر کیا ہے، کسی صحیح کام کی طرف متوجہ ہو۔ اور ان کے لیے کسی بھی قسم کا غور و فکر کرنے کا، دین پر، اعلیٰ اخلاق پر، انسانیت کی ترقی کے امور پر غور و فکر کا وقت ہی نہیں ہے، یا دولت کمانے کے 99 کے پھیر میں ہے، یا بیچارہ غریب آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ 5ویں قسم وہ ہے کہ جن کے دلوں میں فضول اور لغو قسم کے شکوک و شبہات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، خدا کے بارے میں طرح طرح کی شکوک و شبہات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد گمانات اور فضول اور لغو قسم کے شکوک و شبہات، لیکن اس درجے پر نہیں ہیں کہ وہ اسلام کا پٹکا اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیں، یعنی اس سرے سے انکار کر دیں کہ جی اسلام کو ہم نہیں قبول کرتے، اور اپنے ہاتھ اسلام سے مکمل طور پر جھاڑ لیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اتنی جرت بھی نہیں ہے، لیکن شکوک و شبہات بھی کیا ہے، ان کے دماغ میں اندر ہی اندر پرورش پاتے رہتے ہیں۔ اور یہ شکوک و شبہات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بشر ہیں، اور بشری حوالے سے حضور کے کچھ بشری احکامات ہیں، کھانا پینا، پہننا، شادی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور، تو کہتے ہیں اچھا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اور وہ اس طرح کی دنیا کے کاموں میں ہماری طرح کھائے پیے اور کرے۔ اور پھر وظہور الملت الاسلامیہ فی صورت سیطرۃ الملوک علی اطراف البلاد، ایک اور شک و شبہ یہ کہ یہ اسلام کا غلبہ دنیا بھر میں ہوا تو یہ سیاست کرتے ہیں اور انہوں نے سیاسی طور پر غلبہ حاصل کیا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو رجعت پسند مذہبی طبقے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کا خلافت سے، اسلام سے، غلبے سے کوئی تعلق نہیں، تو غلبہ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو دنیا داری ہو گئے جیسے باقی دنیا دار تھے، جیسے قیصر روم کی حکمرانی تھی، یا ہاں جی کسریٰ ایران کی حکمرانی تھی، تو اب یہ شام والوں نے یا خلافت بنو امیہ یا خلافت بنو عباس نے ہاں جی اسی طرح کی حکمرانی قائم کر لی، تو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 6ٹھی قسم وہ ہے کہ جن کو ان کے قبیلوں اور برادریوں کی محبت ابھارتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی ہر حال میں مدد کریں، اگرچہ وہ اسلام کی ضد میں ہی کیوں نہ ہو، ظالمی کیوں نہ ہو، بد اخلاقی کیوں نہ ہو، صرف اپنی قومی غیرت
یا عصبیت جاہلیہ کی بنیاد پر اپنے قبیلے اور اپنی برادری کی حمایت میں کیا ہے کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے، انہی کی تقویت، انہی کی تائید کے لیے کھڑے ہوں۔ ولو کان ذلک علی مناوات اہل الاسلام، اگرچہ وہ اسلام کی دشمنی کے لیے کام کر رہے ہوں اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہوں، لیکن یہ منافقین اپنی برادری کو نہیں چھوڑتے۔ برادری غلط کام کر رہی ہے تو اس کی بھی تائید کریں گے، اس لیے کہ چونکہ ہماری برادری ہے، تو یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ چھٹی، یہ 6 اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، اور یہ احادیث کے مجموعی مطالعے سے اور قرآن حکیم نے منافقین کے جتنے امراض کی نشاندہی کی ہے اس کے تناظر میں یہ شاہ صاحب نے 6 اقسام منافق عملی کی بیان کی ہے، نفاق عمل کی۔ یہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب دونوں منافقتوں کے درمیان جو اصولی اور بنیادی فرق ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے نفاق کی، اس کو نفاق الاعمال والاخلاق کہا جاتا ہے، کہ اعمال کا نفاق ہے، عمل نماز پڑھنے کا کرتے ہیں، عمل اسلام کا کرتے ہیں، لیکن اخلاق خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ولا يمكن الاطلاع على نفاق الاول بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا عقیدے والا نفاق ہے اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر مطلع ہونا، اس کا جاننا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری باتیں جو ہیں امور غائبہ میں سے ہیں، مغیبہ میں سے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ وہ دلی طور پر کافر ہے اور وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کسی منافق پر کفر کا اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ ولا يمكن الاطلاع على مکنونات القلوب، دلوں کی خفیہ باتوں پر اطلاع ہونا اب وہی حضور کے بعد ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عمر فاروق کا یہ جملہ ہے کہ نحن نتولی الظواہر واللہ یتولی السرائر، اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو جانتا ہے اور ہم تو جو فیصلہ کریں گے وہ ظاہر پر کریں گے، کہ ظاہری طور پر کیا ہے۔ اسی سے وہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، یہ جو عام طور پر 3 طلاقوں کے حوالے سے جھگڑا چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اسی موقع پر حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی۔ حضور کی بات کو لے کر آتے ہیں کہ حضور کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تیری نیت کیا تھی، اپنے دل کی بات بتلاؤ۔ اس نے کہا میری نیت تو 1 طلاق دینے کی تھی، لیکن میں نے کیا ہے 3 میں نے کہہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ کیوں؟ کہ حضور اس کے دل کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، بیوی بچانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، واقعتاً اس کا دل کیا ہے سچا ہے۔ لیکن اسی طرح کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم نے 3 کہا ہے نا، 3 طلاقیں گئی ہیں نا، گئی ہیں تو بس 3 ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحن نتولی الظواہر واللہ یتولی السرائر، ہمیں نہیں معلوم کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تمہارے دل کے اندر یہی بات تھی یا نہیں، ہم تو ظاہر کو دیکھنا ہے کہ ظاہر میں تم نے 3 کا لفظ بولا، 3 کی قیمت 1 ہوتی ہے، کسی ریاضی کے کسی اصول میں 3 کی قیمت 1 ہوتی ہے، 3 کی قیمت 3 ہوتی ہے۔ اور اگر 3 کو 1 مان لیا جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کا عقیدہ میں کیا جھگڑا ہے، وہ بھی 3 کو 1 کہتے ہیں اور 1 کو 3 کہتے ہیں۔ تو اگر 3 طلاقوں والے معاملے کو کیا ہے اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر تو عیسائیوں کے عقیدے والی بات میں کیا جھگڑا ہے، تو 3 1 کیسے ہو سکتا ہے، 3 تو 3 ہے۔ اور دوسرا جو نفاق ہے یہ کثیر الوقوع ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نفاق عملی کی جو 6 قسمیں ہیں نا، یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لا سیما فی عصرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں خاص طور پر ہمارے زمانے میں تو یہ منافقت بہت ہی پھیل گئی، اور اگر شاہ ولی اللہ کے زمانے میں 300 سال پہلے پھیل گئی تو اب کیا ہوگا۔ وَإِلَيْهِ جَاءَتْ الْإِشَارَةُ فِي الْحَدِيثِ الشریف، اور اسی کی طرف اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ سیاہ 6 میں ہے، 4
من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس انسان میں پائی جائیں وہ پکا منافق، منافقا خالصا، کیا؟ اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، 4 باتیں جس میں پائی جائیں بیک وقت چاروں کی چاروں پکا خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک پائی جائے تو اسی درجے کا وہ کیا ہے؟ چوتھے درجے کا کافر منافق۔ اور ان چاروں چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں سے ہے۔ جی، انسانی معاشرہ آپس میں معاملات طے کرتا ہے، سیاسی، معاشی اور کیا ہے؟ سماجی۔ سماج کی تشکیل معاہدات کی بنیاد پر ہوتی ہے، یاد رکھو، معاہدہ ہے نا، سوشل کانٹیکٹ۔ آپ قدم قدم پر کسی دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ معاہدات کرتے ہیں، لین دین، خرید و فروخت، معاملات وغیرہ کا ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ سوسائٹی میں سیاسی طور پر جو کام بنیادی طور پر کیا جاتا ہے وہ سچائی اور عدل کی بنیاد پر، تمام معاہدات سچائی کی بنیاد پر ہوں اور سچائی کے طور پر امن و امان کو یقینی بنایا جائے، اس پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ تیسری چیز مالیاتی معاملات ہے، کہ آپ کے پاس کسی دوسرے کا مال آ گیا یا آپ نے کسی دوسرے سے لینا ہے تو امانتوں کا لحاظ رکھنا، مالی ذمہ داریوں کو امانت کے ساتھ سر انجام دینا، اس میں بددیانتی نہ کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو بیان کیا ہے کہ وَإِذَا اؤتُمِنَ، اگر اس کے پاس کچھ مال رکھوا دیا جائے امانت کے طور پر تو خانہ، یہ خیانت کرتا ہے۔ اور یہ امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ جی، آپ کے پاس کسی عہدے کی ذمہ داری ہے تو اس عہدے کی ذمہ داری کو بھی امانت کے طور پر آپ سر انجام دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ مالی ذمہ داری ہو یا عہدے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنا یہ امانت کا ادا کرنا ہے، اور اگر اس میں خیانت کی جائے، کوتاہی کی جائے تو یہ خیانت ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے یا مال دیا جائے تو وہ ضرور خیانت کرے، عادت بن جائے اس کی، چوری کرنے کی، مال لوٹنے کی، ذمہ داریوں سے جان چرانے کی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، اذا حدث، جب بھی بولے تو سچی بات کبھی نہ کرے۔ ماشاء اللہ آپ کے سیاستدانوں اور آپ کے حکمرانوں میں یہی بات ہے، جب بھی بولیں گے جھوٹ ہی بولیں گے، جب بھی ذمہ داری پر آئیں گے تو خیانت کریں گے، مال لوٹیں گے۔ جی، اور ایک تیسری بات بھی کہی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدہ کرتے ہیں تو غداری کرتے ہیں، معاہدے میں بے وفائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث ہے، رات گئی بات گئی۔ جب بھی آدمی بولے جھوٹ بولے، جب بھی کوئی امانت اس کے پاس آئے قوم کی تو اس میں خیانت کرے، جب بھی معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ جب ان تینوں باتوں پر پوچھ پریت کرو کہ بھائی تم نے یہ معاہدہ کیوں توڑا، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا، تم نے یہ بددیانتی کیوں کی، تو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس سے جھگڑا کرو، اس کے خلاف بات کرو تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، بد زبانی پر اتر آتا ہے۔ دیکھو جی یہ جمہوریت کو خطرہ لائق ہے، یہ جناب ہمیں ڈاکو کیوں کہتے ہیں، ہمیں لٹیرا کیوں کہتے ہیں، ہمیں کرپٹ کیوں کہتے ہیں، تو پھر اول پھول بکتا ہے۔ اذا خاصم فجر، تو 4 باتیں جس میں پائی جائیں، اور پاکستانی حکمرانوں میں 70 سال میں باقاعدہ دستاویزی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ وقال، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ ہم المنافق بطنہ و ہم المؤمن فرسہ، جی، منافق کا غم اور ہم، ارادے اور مقاصد اپنا پیٹ ہوتا ہے، بس پیٹ بھرنا چاہیے، اور یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، اربوں خربوں کی دولت لوٹنے کے باوجود بھی منافق کا پیٹ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور مسلمان
اس کا گھوڑا یعنی وہ سوار ہو کر انقلاب پیدا کرنے، جہاد کرنے، دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہر وقت گھوڑے پہ سوار رہتا ہے جی، سفر کرتا ہے لوگوں کو، انسانیت کو نکالنے کے لیے ہاں جی مظلومیت سے، کمزوریوں سے، تو وہ گھوڑا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کی سواری مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ہر جگہ پہنچے اور طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ وہ کام کرے۔ الی غیر ذالک من الاحادیث، اور بہت ساری سینکڑوں احادیث ہیں جو اس نفاق عملی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ وقد کشف اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم عن معائب المنافقین و اعمالہم، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان منافقین کی تمام وہ عیوبات اور ان کی بد اعمالیاں بڑی کھول کھول کر بیان کی ہیں قرآن حکیم میں، اور وذکر من احوال الفریقین اشیاء کثیرہ، نفاق عقیدہ اور نفاق عمل، ان دونوں کی بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اس لیے کہ پوری امت ان بد اخلاقیوں سے، ان خرابیوں سے بچے۔ یہ بیان اس لیے نہیں کی کہ ان کو اپنائے بلکہ ان سے بچے، اس لیے ان تمام کو کھول کھول کر قرآن نے بیان کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان منافقین کا بھی نمونہ دیکھنا ہے نا، باقیوں کا 3 کا دیکھا ہے تو منافقین کا بھی نمونہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو شاہ صاحب نے کہا وَإِن شِئْتَ أَن تَرَىٰ نَمُوذَجًا لِلْمُنَافِقِينَ، ان کو راضی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے راضی کرنے کے مقابلے میں۔ اور شاہ صاحب نے یہ بات بھی یہاں واضح کر دی کہ ولا فرق عند المنصف، ایک منصف جو ہے انصاف پسند آدمی، اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ان منافقین میں جنہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا تھا براہ راست اور پھر منافقت کا اظہار کیا تھا، اور ان منافقین میں جو یہ آج الذین ولدوا فی ھذا الزمان، جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ان منافقین میں کوئی فرق نہیں کہ یہ پیدا ہوئے، ان کو شریعت کے احکامات کا قطعی اور یقینی طور پر علم ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، کسی کا مال لوٹنا حرام ہے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت کے احکامات قطعی طور پر، یقینی طور پر ان کو معلوم ہے۔ ثم اقدموا علی خلافها، پھر اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور اس سے انحراف کرنا، تو آپ بتلائیے کہ ان منافقین میں اور حضور کے زمانے کے منافقین میں کیا فرق ہے؟ تو آج بھی یہ منافقین اسی طریقے سے کیا ہے، نفاق کا کام کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا اسی طرح اگر ان منافقین کا ایک اور نمونہ بھی دیکھنا ہو، طائفۃ من المعقولیین الذین تمکنت فی خواطرہم شکوک و شبہات کثیرہ، یہ جو عقل پرست اپنے آپ کو فلاسفر، مال و دولت ہے یا نہیں، ہوں گے کنگڑے لیکن فلسفے زمین آسمان کے ملا کر بیٹھیں گے، وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، تو ایسے شکوک و شبہات پیدا کریں گے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اسلام کی تعلیمات میں، آخرت کو سرے سے بھولے ہوئے ہوں گے اور محض عقلی اپج کے ساتھ فلسفے گھڑتے ہوں گے جی، شکوک و شبہات ان کے دماغ میں ہوں گے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فہم ایضا نموذج المنافقین، یہ بھی منافقین کا نمونہ ہے، یا تو علمی اور دانش کے نام پر منافقت کرتے ہیں، اور یا حکمرانی اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر منافقت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ نفاق عملی کے 2 دائرے ہیں، علمی نفاق، عقیدے کا نفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے نفاق عملی ہی، لیکن سوچ اور فکر اور فلسفے کے عقلی گھوڑے دوڑانا، دین کی بنیادی اساسی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو سرمایہ پرستی اور حکمرانی اور لوٹ مار کے تمام اعمال کرنا، یہ بھی نفاق ہے۔ یہ سارے چاروں فرقے بیان کرنے کے بعد قرآن میں یہود کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، مشرکین کا تذکرہ ہے۔ ایک اصولی بات بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ قرآن پڑھو تو تمہارے پیش نظر کیا بات ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ کتاب جو قرآن حکیم کتاب ہے، ہر زمانے کی کتاب ہے، یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علی کل، جتنے بھی پیچھے گروہ ہم نے بیان کیے ہیں
شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو تو فَلَا تَحْسِبْ، یہ مت گمان کرنا کہ ان المخاصمۃ کانت مع قوم انقرضوا، کہ یہ جو چاروں فرقوں سے جو مخاصمہ یا ان کے غلط عقائد اور ان کا مقابلہ اور ان کا مکالمہ اور ان کے ساتھ جو جدل و مخاصمہ کیا ہے، یہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تھا، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، منافقوں سے، کہ انقرضوا، کہ وہ ختم ہو گئی، کہ حضور کے زمانے کے یہودیوں سے تھا، وہ یہودی تو اب مر کھپ گئے، عیسائیوں سے تھا، عیسائی مر کھپ گئے، مکے کے مشرکوں سے تھا، وہ سارے کے سارے مر کھپ گئے یا مسلمان ہو گئے، یا منافقین سے تھا، وہ منافقین بھی مر کھپ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ گمان مت کرنا کہ یہ آیتیں اپنے زمانے کے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، منافقوں پر تھیں اور وہ ختم ہو گئی قوم، کلا، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے، بل شاہ صاحب کہتے ہیں ما من بلاء کان فیما سبق من الزمان الا وهو موجود اليوم بطریق الانموذج، کوئی مصیبت اور بلا ایسی نہیں جو سابقہ زمانے میں تھی مگر آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے بطور نمونے کے۔ اس لیے شاہ صاحب نے چاروں کے نمونے بتلا دیے۔ جعلی قسم کے پیر اور ولی جو اپنی ولایت کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کی قائم مقام بنا دیتے ہیں، موجود ہیں۔ ایسے حکمران طبقے اور عقل پرست جو نفاق کا کردار ادا کرتے ہیں، ایسے یہودی خصلت لوگ جن کی علمی بنیاد اس سلے سے کیا ہے، غلط ہے، ایسے عملی طور پر گمراہ یہودی، ہاں جی، جو یہودی خصلت لوگ کہ جو اس کے اندر تحریف، تبدیلی اور حقائق کو چھپانے کے ماہر اور گھڑی ہوئی چیزیں داخل کرنے والے لوگ ہیں، تو آج بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ معاملہ تھا اور ختم ہو گیا۔ تو جب بھی قرآن پڑھو تو اس قرآن کی آیت میں کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی مشرک اور کسی منافق کے بارے میں گفتگو ہو تو ضرور آج کے زمانے کا اس کا نمونہ اور اس کا مصداق متعین کرو کہ کون ہے وہ۔ جی، یہ بطور نمونے کے جب تک بیان نہیں کرو گے تو قرآن فہمی، بھائی قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر قرآن ہر زمانے کے انسانوں کی بد اخلاقیوں کا علاج معالجہ نہ کرے اور کہا جائے کہ یہ ایک تاریخی کتاب تھی جو تاریخی یہودی تھے، تاریخی عیسائی تھے، تاریخی منافقین تھے، ختم ہو گئی، تو یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ تو قصے کہانی سے کیا فائدہ؟ قرآن تو شروع میں بیان کیا تھا نا مقصد اصلی نزول قرآن کا، کیا؟ تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفوس کا مہذب بنانا، اور ورفع المظالم الانسانیہ، انسانوں کے درمیان جو ظلم و ستم کا نظام ہے اسے ختم کرنا، اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو انسانی نفوس تو تبھی مہذب ہوں گے کہ ان میں جو منافقت موجود ہے، جو یہودی خصلت موجود ہے، جو نصرانی خصلت موجود ہے، جو مشرکوں والی خصلتیں اور عادتیں موجود ہیں، وہ ان میں سے کیا ہے، ختم کی جائیں، تبھی زندہ کتاب ہوگی نا، ورنہ تو پھر قصے کہانی کی تاریخی کتاب ہوگی تو اساطیر الاولین رہ جائے گا۔ باقی لوگوں کا جو اعتراض قرآن پر تھا وہ یہی تھا کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تو قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ تو تہذیب نفوس، لوگوں کو مہذب اور مرتب اور ترتیب کے ساتھ ترقی دینے والی کتاب ہے، اس لیے ہر جگہ پر فٹ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب یہ بات کر کے لیے ایک دلیل بھی لائے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیوں یہ ساری بد اخلاقیاں ہوں گی، کما ورد فی الحدیث الشریف، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کی ہیں۔ پہلے بھی کل پرسوں بھی یہ حدیث گزری تھی، یہاں شاہ صاحب دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہ چاروں طرح کی خرابیاں یہاں اس مسلمان امت میں بھی۔ سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھو جی مسلمانوں کو یہود کے ساتھ ملا دیا، یہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا، یہ مسلمانوں کو کیا منافق قرار دے دیا، یہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جی بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بد اخلاقیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی، تم نام کے مسلمانوں کے اندر بھی ہوں گی، اور ان کا بھی تو علاج معالجے کی ضرورت ہے نا۔
اور وہ تبھی ہوگی کہ جب ان آیات کو فٹ کر کے بتلایا جائے کہ یہ بد اخلاقی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس بد اخلاقی سے توبہ کرو۔ تو فمقصود القرآن الکریم، قرآن کریم کا مقصود بیان کلیات تلک المفاسد لا خصوص الحوادث، یہ قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ قرآن کا مقصد ان خرابیوں کی کلی باتوں کو بیان کرنا ہے، کلیات کو بیان کرنا ہے، نہ اس کی خصوصی جزیات اور ان کے افراد کے ساتھ مخصوص ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے پہلے مقدمے میں یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن کلی باتیں کرتا ہے، سبب نزول یا شان نزول کے ساتھ آیات کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ وہ آیت تو ایک واقعہ تھا، اس میں سے کلی اصول کیا نکلتا ہے، کلی قاعدہ اور ضابطہ کیا نکلتا ہے، اسے پیش نظر رکھو۔ صرف وہ آیت جس آیت میں کسی قصے کا تذکرہ ہے تو ٹھیک ہے، وہاں آپ کو قصہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہاں مختصراً قصہ بیان کرو، لیکن اس میں بھی ایک اصول کلی دیا گیا ہے، اس اصول کلی کو سمجھو۔ تو ان کلیات کو سمجھنا ہے، ان مفاسد کی، اس علم المجادلہ کے ذریعے سے، نہ خصوص الحوادث۔ شاہ صاحب یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا ما تیسر لی فی ھذا الکتاب من بیان عقائد الفرق الضالہ، یہ وہ مختصر سی بات تھی جو مجھے اس کتاب میں فرق باطلہ کے عقائد کے بارے میں بیان کرنے کی توفیق ہوئی، اس کو میسر ہوئی، اور والردود علیہا، اور ان پر رد کرنے کا جو قرآنی انداز ہے اس کی نشاندہی میں کی۔ اور وَأَظُنُّ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے تمہارے بارے میں جو تم قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو، کہ کافن فی ھذا القدر کافن فی فہم معانی آیات الجدل انشاء اللہ تعالی۔ جتنی میں نے یہ گفتگو ان چاروں فرقوں کے بارے میں، علم مخاصمہ کے بارے میں بیان کی ہے، اتنی گفتگو تمہیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بڑی کافی ہوگی جس میں غلط فرقوں کے خلاف قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا گمان یہ ہے کہ تمہیں قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس اصول پر سمجھو گے، کلیات کی بنیاد پر، ان مفاسد کی خرابیوں کی بنیاد پر، اور ہر آیت کا اپنے زمانے میں نمونہ تلاش کرو گے تو پھر تو سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بس گزرے قصے اور کہانیاں، واقعات جو مولوی عام طور پر ممبروں میں بیان کرتے ہیں یا تفسیر کے نام پر، درس قرآن کے نام پر، تو آیات کا جو اصل اطلاق ہے آج کے زمانے میں وہ بھی تلاش کرو گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلو جی۔